أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم نبينا ونبينا ذلك من شاكرين لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله كما قال لنا اننا في وحي منكم ليس الا نسالنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فوزنا في الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه وسلم سب پڑھی الصلاۃ علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبه وسلم کہ مقیم ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہی لامکان کہ مقیم ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں اور سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ المولا بے کمال اللہ جل جلالہ نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا و مولانا و برجانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے حدیعت تطروقت عقیدت نظرانہ تبدیل السلام پیش کرو تبالا وسیلہ جلیلہ جمیع انبیاء کرام علیہ رسول صلی ازواج رسول اولاد رسول اولاد رسول آقا کریم علیہ السلام کی ہر نسبت بے اختلاف بعد الرسول ماہ رجب المرجب کا مہینہ جاری ہے معراج شریف کی گفتگو ساری جاری سی اللہ رب العزت نے کیونکہ معراج ایک معجزہ موجزات کیا جاتا ہے جڑا عقل وچ نہ آوے جڑا عقل عاجز کر دے عقل او دے سامنے ہتھیار ڈال دے عقل دی اوتھوں تک رسائی نہ ہوے او معجزہ کہتے ہیں مثال دے طور تے عقل نہیں بنتی کہ درخت
ٹور سکتا ہے، عقل ہے نہیں مانتی، لیکن یہ معجزہ مننا پینا، عقل نہیں مانتی کہ ایک پیالہ پیلا ہوگا تو 70 صحابہ کو پینے پہ پیالہ پھر بھی نہ پی منتی نہیں پر مننا پینا، عقل نہیں مانتی کہ جناب پتھر بولن پر معجزہ مننا پینا۔ حضرات کی بتا سامنے معجزے کی ضرورت تو پیش آئی، معجزے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ سنو اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، قوماں دنیا تے آئیاں، قوماں بڑیاں بگڑیاں ہوئیاں نے، انہاں قوماں نوں صراط مستقیم تے چلان واسطے رب نے اپنے نبیوں تے رسولاں کو بھیجا۔ قوماں نے آخیا تسی اللہ دے نبی تے رسول ہو تے سانوں دلیل دیو، کی دلیل ہے کہ تسی نبی ہو؟ کی دلیل ہے کہ ساڈے ورگے انسان ہو، کھاندے ہو پیندے ہو؟ تواڈے کول کیڑی دلیل ہے کہ تانوں اسی اللہ دا نبی منیے، اللہ دا نمائندہ منیے؟ تے نبی رجوع اللہ ہوئے، عرض کیتی مولا تیرے بندے ساڈے کول دلیل منگدے نے کہ تواڈے کول کیڑی دلیل ہے کہ تسی اللہ دے نبی ہو؟ تے رب نے آکھیا اے پیارے نبیو میرا ایک سسٹم ہے، میں سسٹم کے خلاف نہیں چلتا، لیکن جب میرے نبیوں کی نموز کے سوال آ جائے، نبیوں کی عزت کے سوال آ جائے، لیکن میں اپنا سسٹم بھی بدل چھڑنا اپنا قانون بھی بدل چھڑنا۔ میں مثال دینا قرآن پاک میں پھر آگے چلنا ہے۔ فرعون جادوگروں کا دور ہے، قوم بڑی بگڑی ہوئی ہے، انہیں اپنے بڑے بڑے جادوگر بلائے، موسیٰ علیہ السلام نے بلایا، انہیں جادوگروں رسیاں پڑھیاں، نکے رسیاں دے ٹکڑے کیتے زمین تے پائے، وہ سارے سب بن گئے اور نکے سب بن گئے۔ رب نے آخیا یار حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا ان کی کرا، اللہ فرماتا ہے بما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ کی ہے؟ ماذا اللہ رب نے سجے ہاتھ نظر آ گیا، ہاتھ وچ شے نظر نہ آئی، ہاتھ نظر آ گیا، ہاتھ شے نظر نہ آئی، کیوں نہ واسطے بہت بڑا لمحہ فکری ہے جڑے آتے نبی علم غیب کوئی نہیں، اوے علم غیب رب نے عطا کیتا ہویا ہے، بعض جگہ تے نام دسنا ایک مسلک دا تحت ہے، رب نو اگر ہاتھ نظر آیا ہے تے رب نو ہاتھ اندر شے موجود بھی نظر آئی ہے، لیکن مسلک سی کہ موسیٰ علیہ السلام دسن کی ہے، عرض کی مولا میرے ہاتھ وچ ڈنڈا ہے، میں ڈنڈا تے بگڑیاں تگڑیاں دا پیر ڈنڈا ہو رہا ہے، میرا ڈنڈا باہر رکھ دے، فالقا عصاہ فاذا ہی ثعبان مبین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک زمین تے رکھیا، بڑا سارا اسدا بن گیا، بڑا سب بن گیا، اور سارے سبر کھالیا، سب کو آگے موسیٰ نے پھر پھڑیا، اور پھر ڈنڈے نہیں لگا، پھر ڈنڈے دا ڈنڈا۔ وقت تھوڑا ہی دیر میں بڑی تفصیل میں گل کرتا ہوں، آگے چلو۔ قوم بڑی بگڑی ہوئی ہے، کہنے لگی موسیٰ سانو صحرائے تو سانو پانی چاہیے، جب پانی نہ لگے تو اساں تھوڑی شریعت چھڑ دینی ہے، تھوڑا ساتھ چھڑ دینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام یا باری تعالیٰ ان کی کرا، اللہ فرماتا ہے موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے، سبحان اللہ، اس کی تھی اللہ ڈنڈا، تو فرمایا کہ تیرے کہیں مایوس ہونے دیتا ہے نہیں مولا، فرمایا میرے پتھر تے مار، پتھر تے مارنا تیرا کام ہے، چشمے جاری کرنا خدا کا کام ہے۔ فاضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرۃ عینا، پتھر تے مارنا تیرا کام ہے، پانی جاری کرنا رب کا کام ہے۔ آگے چلو، موسیٰ علیہ السلام حکم ہوئے جنت کا چل پہ، آئے اگے ان کی ہویا، پیچھے فرعون کی فوج تعلق بھی کرتی، اگے دریا آؤ مسلمان بھائیو توجہ فرما دینا، پیچھے جڑا فوج فرعون دی فوجاں اگے باہر پہنچدیاں
پیچھے فرعون کی فوجاں نے موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا ہلاک ہو جاواں گے اگے جڑا وے دریا ہے پیچھے دشمن ہے ہن کی کریے فرمایا موسیٰ تیرے حال وچ کی ہے عرض کی مولا ڈنڈا ہے فرمایا اے اگے کدی مایوس نہیں ہون دتا اگے پتھر تے ماریا سی اساں پانی جاری کر دتا سی ہن پانی تے مار کے پھر رب دیاں قدرتاں دا اظہار ویکھ رہے پتھر تے ماریا تے پانی جاری ہو گیا ہن پانی تے مار تے رستہ بن جائے گا رستہ بن گیا مسلمان بھائیو توجہ فرما دے جانا یہ میں گل پیا کر رہا اگر کچھ نہیں آتی گل لیکن مرنا پینا ہے کیوں مرنا پینا ہے یہ معجزہ ہے ایک معراج معجزہ ہے اگر کچھ گل نہیں ہوتی کہ رات کے تھوڑے دیر سے کہ نبی کے بھی آئے بھی آسمانہ کی سیر بھی کی تھی کہ رات کا تھوڑا جا حصہ رہ جائے یہ کیویں ہو سکتا ہے یہ کیویں ممکن ہے اگر نہیں مرتی پر مرنا پینا ہے کیونکہ ایک وقت یہ زمان تے یہ مکان تے یہ زمانے میں کہ زمانے نو روک دیتا جائے تے یہ مکان ہے کہ مکان جگہ نو روک دیتا جائے ایدی مثال میں دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنے ہجرت کی تھی کہ سواریاں دا رخ ہجرت والی جگہ تے کرنے لگے کہ سواریاں دا رخ واپس نہیں پلٹ گیا آپ تے اپنے ساتھیاں نے پھر دوبارہ شروع کر پھر واپس عرض کی مولا کی گل ہے فرمایا کہ دریائے نیل دے کول میرے نبی یوسف علیہ السلام دی قبر ہے انہاں دی قبر مبارک اندر انہاں دا جسد انہاں دا جسم مبارک نال لے کے جان گے توجہ رکھیا ہے میرے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو پوچھا بھائی تواڈے جو کسے نوں پتہ ہے کہ یوسف نبی دی قبر کتے وے انہاں کہا جی حضور سانوں تے نہیں پتہ ہاں ایک مائی وڈیری جی بڑی پرانی ہے اینوں پتہ ہوئے گا موسیٰ علیہ السلام نے مائی کو بلوایا اما بن پتہ ہے قبر کتے یوسف علیہ السلام کی بھائی نے ہاں پتہ ہے سبحان اللہ پتہ ہے اچھا پھر مائی دس مائی اپنی انج نہیں سبحان اللہ انج ہے کی اے مینوں سودا میرے نال سودا ہائے فرمایا دس مائی کی لینا آندھی او جڑا جنت وچ تہاڈا محلے نا او مینوں دے سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام کہندے ہیں او ہور شے مطلب یہ نہ بھی نال جبریل امین آتے آگے موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا اے پیارے موسیٰ رب پیا فرماتا ہے دے چھوڑو تساں کیڑا پلے دینا سبحان اللہ تساں کیڑا پلے دینا ہے تسی کیا دینا ہے رب جانے تے مائی جانے سبحان اللہ رب جانے تے مائی جانے اللہ اکبر فرمایا ٹھیک ہے کہنے لگی موسیٰ علیہ حضرت یوسف علیہ السلام دی قبر مبارک جیڑی ہے وہ دریائے نیل دے سینٹر وچ دریائے نیل دے درمیان وچ ایک سنگے مرمر دا تابوت ہے او دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دی قبر ہے ان کی ہویا ایک رات کا ٹائم ہے دیر رات جیڑی نویں تے دسویں دی درمیانی رات ہے یہ رات او رات ہوندی ہے جس رات اندر چل جڑا ہے 2/3 رہتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے پھر چھپ جاتا ہے رات کا ٹائم ہے صبح تو پہلے پہلے پانی نکال کے تابوت نکالنا ہے موسیٰ علیہ السلام نے رسول مولا کریم رات کا ٹائم تے تھوڑا ہے ایک رات وچ پانی نہیں نکل سکتا ایک رات وچ نہیں جا سکتا کیونکہ رات پہ جانی ہے کہ سورج چاند دی روشنی ادوں تک ملنی ہے جدوں تک 2/3 رات نہیں ہے پھر سورج چھپ جاتا ہے پھر چاند چھپ جاتا ہے کہ روشنی میں کام کریے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی یا اللہ آج چاند جڑا وے روک لے چاند روک لے اللہ نے دعا قبول کی ہے چاند روک گیا ہے لوگ سو تھک گئے نے اج دل نہیں چڑھتا اج سورج بھی رک گیا ہے چاند بھی رک گیا ہے کوئی چاند غروب ہو
جسے تابوت یوسف بار آ گیا تابوت یوسف علیہ السلام بار لے آتا موسیٰ علیہ السلام نے رسول کی مولا ساڑھا کم ہو گیا ہے تیری مرضی کے پاوے تے چاڑ دے پاوے ایمی رہن دے تیری مرضی کے پاوے چاند غروب کر دے تے پاوے چاند ایمی رہن دے اللہ اکبر کبیرہ اے وقت یہ زمانی دے مقامی کہ وقت رک گیا زمین رکی اچھا جمعہ جگہ یاد آ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تبوت ہوتے ہے کیوں جس لئے آپ کا مثال ہویا ہون دریا دے ایس کنارے لے کہہ لگے کہ اساں اپنے آپ دفنانا ہے تاکہ برکت کی ساڑھیا لوگ سبحان اللہ دوسرے کنارے لے کہہ لگے اساں اپنے آپ دفنانا ہے برکت ہے ساڑھیا لوگ پھر متفقہ فیصلہ کی ہویا کہ دریا دے درمیان میں دفنا دیئے ادھر بھی برکت ہوئے تھے ادھر بھی برکت ہوئے اللہ اکبر کبیرہ مسلمان فائدہ توجہ فرما دے رانا تیہ زمان سے تیہ مکان کا مفہوم ہے ہر شہر رک جاتی ہے ایک جسر میرا نبی میرا آدھی رات دے گیا ہر شہر اپنی جگہ دے رو گئی امید دلتی رہی پانی چلتا رہا اس طرح کھل گیا میرا نبی واپس آیا رب نلوکات بھی تھی آسمانہ دی شہر بھی تھی قرآن نار کو بھی مدرے جنت دی شہر بھی تھی ہر شہر بھی سردار واپس آئے امید دلتی سی پئی پانی چلتا سی گیا بجلے بجلے حرارت سی وہ اجے بھی موجود سی اتنا ٹائم لگ گیا ہے ٹائم کیوں لگ گیا ہے کیونکہ میرا نبی جان ہے جو جان نکل جائے جسم بیکار ہو مثال دینا ہاتھ حرکت کر دے جسم دے ہر آزار حرکت کر دے کیوں جسم سے جان موجود ہے جان نکل گئی اب کھلی ہے تے کھلی رہ جانی منہ کھلا ہے تے کھلا رہ جانا ہے زبان بار تے بار رہ جانی ہے ہاتھ انجے تے انجی رہ جانا ہے کیوں کیونکہ جان نکل گئی جسم بیکار ہو جاتا ہے میرا نبی پوری کائنات کی جان ہے میرا نبی چلا جائے کائنات بیکار ہو جاتی ہے میرا نبی کائنات کی جان ہے ساری دنیا کی جان ہے میرا نبی عرش دے گیا ہر شہر کی جان جان مصطفیٰ حضور ہر شہر کی جان ہے میرا نبی حضور دنیا تو گئے آسمانہ بل گئے ساری کائنات کی جان چلی گئی پانی جتنے چلتا سی اوتھے رک گیا امید پہ حرکت پہ کر دی سی اوتھے رک گئی بجلے بھی حرارت جتنے ہے سی اوتھے جائے گئی حضور واپس آئے پھر جان واپس آئی بجلے جان واپس آئی ٹوٹی بھی ہلتی رہی پانی بھی چلنا پیا بجلے بھی حرارت بھی موجود رہی کیونکہ جان واپس آ گئی ہے جان واپس آ گئی ہے مسلمان بھائیوں نے یہ عرض کرنا چاہتا کہ اللہ پاک اپنے سسٹم سے خلاف نہیں کرتا پر جو نبیوں کی عزت کی گل آوے جو نبیوں کی نموش کی گل آوے رب اپنا قانون بھی بدل چھڑتا ہے رب اپنا سسٹم بھی بدل چھڑتا ہے آپ سلمان بھائیہ میں ایک اور قرآن میں جو ذریع دے رہا جانا حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے سلیمان نبی نے آگے اعلان کیا کتنا چوڑا ہے کتنا لمبا ہے کتنا وزنی ہے کتنے کتنے کلومیٹر دور ہے نہیں آکھیا تسی اکھ چمکو تہاڈی اکھ چمکے کھلے ہی باغ وچ تخت پہلے آ جائے گا اے وے سلیمان علیہ السلام دے سلیمان علیہ السلام دی امتی دے ولی سلیمان علیہ السلام دی ولی دی گل آپ دے امتی ولی دی گل
اے سلیمان نبی دے امتی دے مقام ہے تے نبیاں دے نبی دے امتی دا کی مقام ہوئے گا نبیاں دے نبی حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ نے جنہاں نوں 72 مرتبہ سرکار اور حضور علیہ السلام کی زیارت جاگ دے آندے سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں اپنے مرید نوں میری آج نہیں کریے نا آج شاہ دی نماز شام دی نماز جڑی ہے ہر میں کعبہ وچ جا کے پڑھنی ہے کہنے لگا حضور ہر میں کعبہ بڑا دور ہے کیویں پڑھیے فرمایا اکھ بند کر اکھ بند کیتی فرمایا ہن اکھ کھول لے اکھ کھولی تے ویندا کی ہے سامنے کعبہ اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر آؤ تو میں گولڑے دے پیر دی گل سنانا جاواں سبحان اللہ کہہ سبحان اللہ گولڑے دے پیر دی گل کردا جاواں چار پانچ بندے سن کہنے لگے حضرت صاحب اسی نا مدینے جانا ہے سبحان اللہ کتے جانا ہے اونچا کو کتے جانا ہے کتے جنے مدینے جانا اونچا کو کتے جانا ہے مدینے جانا ہے آپ نے فرمایا مدینہ ادھر نہیں ادھر ہے کہنے لگے حضور اسی او مدینے نہیں جانا اسی او گجرات دے نال ایک پنڈ ہے مدینہ اوتھے جانا سبحان اللہ آپ نے فرمایا چھڈو اوتھے کی کرنا جے اوتھے چلو جتھے قسمتاں سوردی سبحان اللہ جتھے نصیب سوردے نے جتھے جڑا بندیاں نوں سلطان بنایا جاندا ہاں تے کہن والے نے کہ خوبا کھیا ہے ہمیں کہ زمین محترم کہ زبانہ ساڑیاں ذکر مصطفیٰ تے ذکر مدینہ نال تر ہون تے دل وچ گنبد خضرا دا نقشہ ہو گیا اے لوکاں دیاں لکھ ٹھار او ساڑی ٹھار
جڑے سارے نبیاں دے سلطان نے انہاں دے امتی دا کی مقام ہوئے انہاں دی شان کی ہوئے داعی اعلی حضرت مرکزی امام اہل سنت مجدد دین نبی مولانا شاہ محمد اللہ کا قائد بریلی رحمۃ اللہ علیہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا بگڑ پڑو سرکار کا عالم کیا ہوگا جی سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار کا عالم بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جی دیدار کا عالم دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم گاجی دیدار کا عالم آؤ مسلمان بھائی توجہ فرمانے جانا سن اللہ کا قرآن پیش کرتا جانا اللہ فرماتا لوگوں میں لے جان والا میری قدرت کا انکار کوئی نہ کرے میں وہ جڑا بنا کمان دے والا میں وہ جڑا رسولاں نوں کمان دے والا میں وہ جی شان ویلی اللہ الا کل شیء قدیر میں وہ جڑا ہر شے دے قادر میں وہ جڑا ہر جہاں دے قدرت رکھنے والا اور اپنا پیار کرتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى قرآن سن کے جنہوں لطف آیا اٹھی سبحان اللہ الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فرمایا میں لے جان والا ماں رات تھوڑے دن سے اندر میں لے جان والا ماں میں سیر کرائیے اسرا سیر کران والا اللہ آوے اچھا ایتھے اللہ ایک کہہ سکتا ہے سبحان اللہ بھی اذہب کہ پاک و ذات جو لے گیا اپنے بندے پاس پاک و ذات جو لے گیا اپنے بندے پاس اذہب لیکن اللہ نے اذہب نہیں کیا اسرا مطلب یہ کہ سفر دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سفر اور ایک ہوتی ہے سیر ایک ہوتا ہے سفر ایک ہوتی ہے سیر سفر وچ مجبوری بھی ہوتی ہے سفر اندر خود مختاری نہیں ہوتی مجبوری نال بھی سفر سیکھا جاتا ہے لیکن سیر اندر مجبوری نہیں ہوتی بادشاہی سیر اندر مجبوری نہیں ہوتی رب نے نہیں کیا کہ میں سفر کرایا کیا میں سیر کرائیے کیویں کرائیے جویں بادشاہ سیر واسطے دورے تے نکلدا ہے نا ایویں خدا دی خدائی دا بادشاہ دورے واسطے کیویں نکلے آئے پروٹوکول کی ہے شان کی ہے فرشتیاں دی بارات آئی ہے بارات کیوں آیا ہے آج شب اسرا دا جملہ بنے آیا کہنے والے نے کیا توبہ کیا ہے ہمیں کیا دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی شہرے کعبہ دائیں بائیں فرشتوں
انشاءاللہ عزیز سفر معراج اور واقعہ معراج اور معراج دے واقعے کیویں واقعہ ہے سرکار کیویں گئے تے کیویں آئے رستے کیسی کیسی برکات کا نزول ہویا انشاءاللہ سوال وقت دن رات میں 27 شب معراج دی رب شب جڑی وہ بن رہی ہے اور انشاءاللہ شب معراج اس مسجد اندر محفل معراج ہو گیا سبحان اللہ اور دے اندر سفر معراج بیان کیتا جائے گا مختصر محفل ہوئے گی زیادہ لمبی محفل نہیں ہوئے گی ایک تلاوت دو تین نعت کے مختصر جا بیان تو سارے احباب ذکر معراج سننے واسطے اس محفل پاک کی خاص رات ہے کہ سرکار جب معراج تے جان لگے نا تو حضور براق تے ایک پیر رکھیا ایک نہیں رکھیا جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کی مسئلہ ہویا ہے فرمایا آج میں تے میرے تے شان ہے کہ میرے واسطے براق آیا میں تے براق تے چلا جاتا میری امت کا کی بنے گا سرکار پیدا ہونے تے امت سرکار معراج تے جانتا بھی امت ہر ویلے سرکار اللہ نے ملاقات کرتا بھی امت کی بھی چاہیے نا کہ سرکار نے ملاقات ازی ایک رات جس رات سرکار معراج تے گئے وہ رات سرکار دے معراج کا ذکر نہیں سن تو سارے احباب محفل پاک کے شادی نماز پاک مسجد کا ادا کرو سوال والے دن شب معراج کی رات اور انشاءاللہ پھر ذکر معراج ہوگا مل کے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو